نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمۃ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیوں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہنا سچ سنو سچ تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت تے ان دی روح دے مطابق عمل کرنا اور اس پیغام کو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام موضوع سامنے آئی دے درس تصوف دا موضوع تصوف دی تفصیل ہے۔ قرآن کریم دی سورہ جمعہ دی دوسری آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہو جاندے۔ رب سنے فرمایا کہ اوہی ہے جنہیں ان پڑھاں وچ انہاں وچوں ایک رسول بھیجیا جڑا انہاں دے سامنے اللہ سونے دیاں آیتاں تلاوت فرماوندا اور انہاں نوں پاک کردا اور انہاں نوں کتاب اور حکمت دا علم عطا فرماؤندا اور بے شک وہ اس تو پہلے ضرور کھلی گھبرائی ویسے گئے۔ اس آیا پاک دے اندر رب سونے فرمایا کہ عرب دے ان پڑھا لوکاں دے اندر اللہ رب العزت نے انہاں وچوں ایک رسول بھیجیا اپنا حبیب جڑا انہاں دے سامنے اللہ سونے دی آیتاں پڑھدا یعنی اللہ سونے دا پیغام پہنچاوندا۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت آخری پیغام ہون کوئی پیغام نہیں ہونا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ اللہ سونے دے پیغام پڑھ کے سنوندا انہاں نوں اور انہوں پاک کردا ہے۔ اس قرآن کریم نہ اپنی توجہات نہ اور روحانی بات نہیں تعلیمات نہ قرآن و سنت دے عمل نہ اور انہوں نے قرآن دی تعلیم دندا اور حکمت یعنی قرآن دی روح سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فقہ اور تصوف دی تعلیم دندا۔ اور اس کو شک نہیں اس تو پہلے سارے جننے بھی نے ساری انسانیت ہے اور عرب گمراہی ویسے گئے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں تعلیم دیتی، انہوں پاک کیتا، انہوں تک اللہ دا پیغام پہنچایا۔ ہوتے قرآن و سنت عمل کر کے یہ لوگ پھر دنیا قبر اور حج کامیاب ہو گئے۔ قرآن و سنت فقہ یہ شریعت ہے یعنی تصوف دی تفصیل جڑی ہے اسلامی علم تصوف قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ ہے اور یہ روحانی سائنس ہے اور یہ باطنی علم ہے۔ اسلامی باطنی علم تصوف اور طریقت جڑا ہے یہی ہو قرآن و سنت دا باطنی علم ہے۔ اتنے عمل کر کے انسان کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتا۔ باقی جننے بھی روحانی علم ہے وہ سب شیطانی علم ہے، افلاطونی علم ہے، نفسانی علم ہے اور انہوں کا پروگرام سارا نفس تک محدود ہے، لطائف تک نہیں، کیونکہ لطائف نو روحانی کر کے اور باطن جو پرواز دے قابل بناؤن واسطے ایمان ضروری ہے، قرآن و سنت دا عمل ضروری ہے۔ جنیاں بھی روحانی علم بنائے ہوئے نے شیطانی افلاطونی یہ سارے مثلا یوگا ہے، ریکی ہے، ہپناٹزم ہے، مسمرزم ہے، سپرچلزم ہے، ٹیلی پیتھی ہے اور دیگر علم جنہیں بھی ہے، نجوم ہے، رمل ہے، جفر ہے، پامسٹری ہے، یہ سارے شیطانی علوم نے۔ انہوں دور رہو، سچا فطری نفع بخش روحانی علم جڑا اسلامی علم ہے تصوف ہے جی تفصیل ہے کہ قرآن و سنت دے ظاہری احکامات جننے بھی نے یہ شریعت کہلانے نے۔
تصوف دی تفصیل ہے، یہ روح دے مطابق عمل کرنا، جن وسیل میں تصوف کہنے بات ہی علم کہنے دا نہ طریقت ہے، اور ان دے انوارات حاصل کرنے وہ حقیقت ہے، اور ان انوارات کو اپنے اندر جذب کرنا، جذب کر کے روح نورانی کرنا، یہی حقیقت ہے، اور اس انوارات دے ذریعے اللہ سبحانہ نے پہچاننا اور دید مولا دی نعمت حاصل کرنا، یہ وہ کمال ہے تصوف دا، روحانی علمہ دا۔ لیکن یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی اگر اسی اپنے نفس نو مزکی کران گے، یہ تزکیہ کران گے اور انہوں فنا کران گے، پھر قلب دا تصفیہ ہوگا، پھر تجلیہ روح ہو، تو پھر ساڑھا اندر نورانی ہوگا، انسانی دل جڑا وہ صاف ہوئے گا، کیونکہ انسانی دل اللہ سبحانہ جلوہ گاہ ہے، پھر دل دے ہوتے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوارت تجلیات برسن گے، اور روح اپنے اندر جذب کرو، روحانی سپر مین بنو، باطن سارو پرواز کرو، ہزاری ٹائم سپیش کسے شکل ماضی حال و مستقبل چو نکل کے باطن چو پرواز کر دیں، دید مولا دی نعمت حاصل کرو۔ انبیاء علیہ السلام جنہیں بھی آئے سے بس پہلے نفسان تزکیہ کر دیں، پھر انہوں اللہ دے پروگرام اور اللہ دا پیغام پہنچاؤں دے اور تعلیمات عمل کراؤں دے۔ ساڑھے پیارے نبی بھی انہوں نفسان تزکیہ کر دے تاکہ انہوں اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، اور قرآن سنت دی اس روح دے مطابق عمل کر کے اپنا مقصد حیات حاصل کرنا۔ یہی تزکیہ نفس ہے جہدے بغیر کدے بھی کوئی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، یہی اسلامی تصوف دی روح ہے، تزکیہ نفس، یہی ہے تفصیل ہے، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح، تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل کریے۔ شرح شیخ الاسلام ابھی یحییٰ ذکریہ انصاری دے وچ لکھیا کہ تصوف ان کیفیات دا علم ہے جہدے ذریعے نفس دا تزکیہ اور اخلاق دا تصفیہ اور ظاہر و باطن دی تعمیر ہوندی ہے تاکہ انسان ابدی سعادت حاصل کر سکے۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے تصوف جڑا تمام لذات نفسانی نو ترک کر دے اندر آیا۔ حضرت ابو علی فضوینی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے تصوف پسندیدہ اخلاق دا نہ آیا۔ حضرت شیخ ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے تصوف ہر اخلاق حمیدہ تو نو اختیار کرن اور ہر اخلاق رزیلہ نو ترک کرن دا نہ آیا۔ اللہ واحد دی تعلیمات دا خلاصہ ہے، اور تصوف دی تفصیل ہے کہ انسان جڑا اپنے نفس کو مزکی کرے، فنا کرے، کیونکہ نفس ہمارا جڑا ہے جب تک کہ مطمئنہ نہیں ہوندا، یہ تو مطمئنہ اتنا ہی ہوئے گا اگر یہ فنا ہوئے گا، درجہ بدرجہ مطمئنہ تک پہنچے گا۔ پہلے نفس ہمارا جڑا جدے مزکی کیتا جاندہ ہے، ریاض تو مجاہدات نہ، امر قرآن و سنت نہ، دوام ذکر و حضور نہ، تے نفس امارہ تو نفس لوامہ بنتا ہے، پھر مزید تربیت نہ نفس ملہمہ بنتا ہے، پھر مزید تربیت نہ یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے، پھر یہ فنا ہوتا ہے۔ یہ فنا ہو تو پھر قلب فنا ہو، قلب پاک ہو، بقول شاعر کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں وضو کے فرزاری علمانہ نفس نہیں مردا۔ سخت ریاض کو مجاہدات، کٹ کھان، کٹ سون، کٹ لوگوں نے ملن، کٹ بولن اور گوشہ نشین، دوام مراقبہ اور دوام قلبی ذکر و حضور نالی،
یہ نعمت حاصل ہوندی ہے، لیکن یہ نعمت تاں حاصل ہونگی انسان ماسوا اللہ چ قلب نکلے کلی طور تے۔ جب تک انسان ماسوا اللہ چ قلب نہیں نکلدا یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ قلب ادھا نکلے کہ انسان کوشش بھی کرے کہ ماسوا دے خیال نہ آئے، پھر وہ نیستی جمید و کمال حاصل کرے، تو پھر انہوں روحانی کیفیات میں اثر ہون گیا، نفس دا حقیقی تزکیہ ہوئے گا، تزار باطن دی تعمیر ہوئے گی، پھر وہ ابدی سعادت دید مولا دی انہیں ملے گے، اور پھر خواہشات جو نکلے گا نفس جنیاں جب تک انسان خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغلے، کرو، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فرار، ریا، نفاق، حسد، تکبر، غرور، اللہ دیا نافرمانیاں، بدعاں، رخصتاں، تعویلاں چ نہیں نکلدا، شیطانی نصاباں چ نہیں نکلدا، کدے بھی انہوں نعمت حاصل نہیں ہوندیاں۔ تے دے اخلاق جڑے وہ قرآنی نہیں ہوندے، محمدی نہیں ہوندے، جڑے اللہ سونے دے پسندیدہ اخلاق اور اخلاق رزیلہ جڑیاں اے دے اندروں برے وصف نہیں نکل دے، جڑے ماسوا طرف لاؤندے، خواہشات ہی ہے جڑیاں انسان نو دنیا دی محبت مبتلا کر دیاں، شیطان دا پجاریاں بناؤندیاں، دے اخلاق نو بگاڑ دیاں نے، غیر فطری کر دیاں نے۔ سچے اخلاق قرآن و سنت والے نے اور اتباعی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حاصل ہونے نے۔ یہی تصوف دی تفصیل ہے کہ انسان نے چاہیے کہ شیطانی نصابہ، افلاطونی نصابہ جب نکلے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے اور سچے صحیح العقیدہ ظاہری باطنی علم نبوت وارث علماء مشاہد خدمت حاضر ہوئے کہ جنہوں نے نعمت حاصل ہے، کیونکہ انہوں دا ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت، معیت اور حضور سے گزردا اور ایک قلب ماسوا اللہ جو نکل چکے ہیں، انہوں دا ہر لمحہ اللہ سونے دے قرب، حضوری جو گزردا ہے، سر تو پہلا تک مرضی مولا، تقدیر مولا، فعل الہی، ارادہ الہی بن چکے ہیں، مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر نے، اور انہاں لوکاں نوں اخلاص و رضا دا کمال حاصل ہے، سر تو پیروں تک رضا مولا بن چکے ہیں۔ صبر، شکر، توکل، قناعت دیاں نعمتاں بادشاہیاں انہاں نوں حاصل ہے۔ اس واسطے انہاں لوکاں دی صحبت انہاں لوکاں کو علم حاصل کرو، صحبت مولا دی نعمت حاصل کرو، اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی حاصل کرو، توحیدی میری نسبت اپنے دل چلکا کرو، اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاض تو مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب الہی کرو۔ کیونکہ انہیں زیر نگرانی چکے اس مراحل تو گزر چکے ہیں اور جانتے ہیں، ساری تفصیل تو واقف ہے تصوف دی، اس واسطے تصوف دی تفصیل انہاں کو سکھو، سارے پروگرام سکھو، انہاں کو تعلیم و تربیت حاصل کرو، کیونکہ بغیر اللہ والی تعلیم و تربیت دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ سونے دی توفیق، مدد اور فضل دے انسان کوئی روحانی کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، اپنے نفس دا تزکیہ کریے، قلب دا تصفیہ کریے، روح دا تجلیہ حاصل کریے، تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل کر سکیے جس مقصد واسطے اللہ سونے سانوں پیدا کیتا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اس دا بڑے حقیر پر تقصیر، ماڑے، کمزور، کم علم، عاجز، مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک جل شان و صدقہ سانوں توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، ساڑیاں خطاں، گناہ، غلطیاں، لغزشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما، شیطان دے پجاریاں، مردہ دل دے جالیاں، دین و ایمان فروش منافقاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں، اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقف ہوں، اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنا اور قلب تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے،
اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔